3 نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی. ایک ایوب علیہ السلام. تینوں کے جملے سن لیجیے, تینوں کے جملے. ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو سخت بیمار ہوئے تھے. انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا. بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے, جسم پورا بیمار. اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا. یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی. ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی. یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. بہت تیز دعائیں قبول ہوتی. تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریہ علیہ السلام. اولاد نہیں تھی, بڑھاپا آ گیا تھا, تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ, مجھے اکیلا مت رکھ, تو بہترین, تو خیر الوارثین ہے, بہتر وارث دینے والا ہے, سب کا بہترین وارث تو ہی ہے. تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی. اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ, تو خیر الوارثین ہے. اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ. ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا. 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں, ایک ایوب علیہ السلام کی, ایک یونس علیہ السلام کی, ایک زکریا علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی, یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی, زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی. یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. کوئی بے اولاد ہے, کوئی پریشان حال ہے اور کوئی بیمار ہے. یہ 3 دعائیں یاد رکھیں. اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا, ان کے آیتوں کے بعد فرمایا, ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو, فوراً قبول کیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے. اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی. مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا, آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا, اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے, جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے, وہ رحمت ہے. ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے, باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے. یہ سب رحمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب کے لیے رحمت ہے, وہ سب کے لیے رحمت ہے. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں, زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں. زمین اور آسمان, اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے, مجھ میں ستارے ہیں, مجھ میں سورج ہے, یہ سارے بڑے بڑے سٹار آسمان اپنے اندر رکھتا ہے. تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا, ایک تانا دیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک, یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے, زمین کے اس تانے کو سن کر. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے, وہ رتبہ ہے ہمارا. ہمارے اوپر تو چاند سورج تارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے. میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں. اور اللہ کے کئی عالم ہیں, عالم یعنی کئی دنیا ہیں, کئی جہاں ہیں, ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں. وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں, جنات کے لیے رحمت ہیں, نباتات کے لیے رحمت ہیں, جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. میرے عزیزو یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے, ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے, وہ فرشتوں کے درمیان رہتے,
وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنی ہو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں منو۔ اچھا، اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے۔ پہلے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دیں۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرما۔ سورہ حج کا بھی تذکرہ آیا ہے کل کی سورہ میں، جیسے سورہ کہف سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں، کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے حضور سے کیا تھا، اور پھر دیگر کچھ چیزیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں مختصر سا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگ ہیں، تراویح کافی 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اتنی دیر تک پکاتا رہوں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کو جو اہم پیغامات ہیں وہ مل جائیں۔ پوری تفسیر سننا ہے تو پھر تفسیر آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، میں پوری تفسیر تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہم تفسیر کر رہے تھے، تقریباً 7 سال میں نے تفسیر کیا، الحمدللہ 7 سال میں صرف ہمارے 5 پارے ہوئے تھے قرآن کی تفسیر کے۔ 5 پارے بھی میں نے پورے مکمل نہیں کیے، 5 پارے اخیر تک پہنچا تھا، جس کے لیے ہمیں 7 سال لگ گئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ گئے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کیا میں یہ 30 دنوں کے اندر پورے قرآن کی تفسیر کر سکوں گا؟ بس پورے پارے کے اندر جو اہم پیغام ہوتا ہے، کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دیں۔ اب
جس کا یہ کہنا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتے، رسول کسی کو کچھ نواز نہیں سکتے، وہ مختار نہیں ہے، ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھونڈی سی بات ہے۔ میاں اگر کسی کو کوئی چیز دی گئی ہے تو وہ کیوں دی گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے سارے خزانے رسول کو دیے، اللہ نے بھی فرمایا اور رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ دیا کس لیے ہے، اللہ نے ان کو کس لیے دیا ہے رسول کو یہ سارے خزانوں کی چابیاں؟ یہ صرف اور صرف سٹیٹس بنانے کے لیے، کیا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے جیسے کچھ لوگ رکھتے ہیں؟ جب کسی کے پاس کوئی خزانہ آتا ہے، اب ہمیں رسول پاک کی زندگی پڑھنے کے بعد بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور نے پوری 63 سالہ زندگی خزانوں کی چیزیں استعمال نہیں فرمائی، وہ تو نہایت سادی زندگی پر قناعت کرتے رہے۔ اب یہاں سے بات یہی نکلتی ہے، اللہ نے اگر اپنے رسول کو سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں تو صرف رسول کو رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہی دی ہیں، امت کے لیے دیا ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مانگنا نہیں چاہیے، تو خزانے ان کے پاس ہیں، نہ مانگے تو پھر کریں کیا؟ خود حضور فرما رہے ہیں میرے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے پاس چابی ہے اس سے نہ پوچھیں، اس سے پوچھنا جرم ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اللہ کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن چابی مؤذن صاحب کے پاس ہے۔ ہم نے مسجد کے انتظامیہ کو بھی دیکھا، صدر ہے، متولی ہے، کوئی بھی ہے، انہوں نے مسجد کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو مقرر کیا، کبھی مؤذن صاحب کے پاس کبھی امام صاحب کے پاس مسجد کی چابی ہے، تو آپ سیدھے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کیوں نہیں کہتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ اللہ دروازے کھول دے؟ آپ مؤذن صاحب سے کہتے ہیں چابی لائیے کھولیے، اور یہاں پر آپ کو کوئی شرک کا فتویٰ بھی نہیں دیتا، چابی ان کے پاس ہے مؤذن صاحب کے پاس۔ تو اگر ہم نے سوال کیا آپ کے پاس دروازوں کی چابیاں ہیں، ذرا کھولے، میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کروں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس چابی کی ذمہ داری ہے تو ان سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب جب رسول نے تمہیں بتایا زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں تو رسول سے سوال کرنے میں کیا حرج ہے؟ حضور سے مانگنے میں کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے، نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے۔ ہم اسی طرح عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن خزانوں پر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے وہ حضور کے خود کے نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے، اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں، یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو نائب ہے تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ اگر اس کو کچھ بھی اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے؟ مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے، امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو وہ نہیں پوچھے گا پھر نائب امام کیوں کہہ رہے ہو، مجھے نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا جو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی اختیار میرا نہیں ہے، تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں ہے؟ یہ دنیاوی دستور ہے، جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے، جسے عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سید الانبیاء کا عہدہ دیا تو اختیارات کتنے عطا فرمایا ہوگا، اختیارات کتنے دیے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دے۔ ہبا کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا، اور یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، تہجد کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وضو کروا رہے تھے، پانی پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اب رسول خود امت کو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، کیا رسول شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں سل ما شئت یا ربیعہ، جو تو چاہے وہ پوچھ لے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कैद भी नहीं लगाया, इतनी लिमिट का सवाल करना, इतनी लिमिट का सवाल करना, दुनिया का पूछना, आखिरत का मत पूछना, कब्र का मत पूछना, कुछ नहीं। सलमा शित, जो तू चाहे वो मुझसे पूछ ले। अब उस सहाबी रसूल ने भी पूछा क्या? कहते हैं मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में आपका पड़ोसी बना ले, आपका हमनशीन मुझे बना ले। अब गैर ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं इसके अलावा और कुछ चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए, आपकी हमनशीनी, आपका पड़ोस बन जाऊं बस। अब गैर ज़ालिक, हदीस में पढ़ रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा इसके अलावा और कुछ चाहिए? तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी हमनशीनी चाहिए। मांग, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबी भी वो बहुत दूर तक की सोचते थे, उन्हें मालूम था वहां की अगर हमनशीनी मिल गई तो बाकी सब वैसी खैरात में मिलेगी, बाकी सब तो सदक़े में मिलेगी। इन्होंने बिल्कुल लास्ट एंडिंग वाला सवाल किया है, ये नहीं कि हिसाब मेरा क़यामत में हल्का हो जाए, मीज़ान अमल में कुछ आपकी मदद मिल जाए, हौज़े कौसर पे ये हो जाए। उन्होंने लास्ट एंडिंग का सवाल किया, अगर वो हमनशीनी मिल गई तो ये सारी मंजिलें तो पास होके ही मिलेगी। और यहाँ पर अब जो बताना है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बार बार ये कह रहे हैं अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और कुछ चाहिए? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? पहले ही मांगी हुई चीज को दे दिया हो फिर ये पूछता है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए? 3 मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया। इसका मतलब है कि तूने जो सवाल किया वो तो तुझे मिल गया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो सवाल कर। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात, जिसको आप यूं समझें कि उनकी ताकत और क़ुव्वत दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, शरई एतबार से। मैं सारी चीजों की तरफ आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात का मालिक बनाया है और कुरान उसकी गवाही दे रहा है। यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है वो रसूल तुम्हारे पास है जो तुम्हें अच्छाइयों की का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। अब जो 2 लफ्ज आए हैं वो ये है, अल्लाह फरमाता है युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए वो हलाल बनाता है और नापाक चीजों को वो रसूल तुम्हारे लिए हराम कह देता है। पता ये चला हराम और हलाल दुनिया में बनाना ये भी इख्तियारात रसूल में से है। रसूल जिसे कहें हलाल वो हलाल है और रसूल जिसे कहें हराम वो हराम है। इससे बढ़कर क्या और इख्तियारात क्या चाहिए? और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से किसी चीज को, नजर लगती है ना, सबका ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है। और इस्लाम भी कहता है अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गिनाई गई हैं। नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा? जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है और उसकी तबीयत मुरझा जाती है। वो जितना अपने टहनी में लग करके जितनी देर तक ताजा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताजा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीजें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है
کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں، مردوں کے جسموں پر کم لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب چیزیں، اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو۔ اب میں آؤ تو میں تم کو یہ بھی بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہ بات تھی عورتوں کی، اور ہاں یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ برابری ہے نہیں۔ تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو۔ یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے۔ اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، عورت بھی اتنا ہی دکھائے۔ تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو، 1 سال تو بچہ دے گی، 1 سال میں بچہ دیتا ہوں۔ یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟